نہ منزل کا پتہ ہے، جانا کہاں یہ کچھ پتہ نہیں۔ بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کر اپنی منزل کو تلاش کر رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کچھ گھڑ سوار آ رہے تھے تو ان کو دیکھ کر وہ ایک گھنے پیڑ پر اوپر چڑھ گئی۔ آنے والا ایک دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، وہ جنگل میں شکار کے لیے آیا ہوا تھا، دھوپ بھی تیزی کے ساتھ تھی۔ وہ آگے اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سوچنے لگا، کچھ سوچتا ہوگا۔ اس کا سر اوپر کی اور تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پتوں کو دیکھ رہا تھا، اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نظر اس کی اسی لڑکی پر پڑ گئی۔ جب اس لڑکی پر نظر پڑی، جنگل میں اکیلی لڑکی اور وہ بھی گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی، تو وہ جلدی سے اٹھ کے دور کھڑا ہو گیا۔ کہا تم کون ہو؟ کون سی مخلوق ہو جو آپ اس گھنے درخت پر بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی نہیں بولی۔ کہا اللہ کے واسطے بولو، تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ تم کون سی مخلوق ہو، کون ہو؟ اس لڑکی نے کہا انسان ہوں اور میں بہت ہی ستائی ہوئی ہوں اور آپ کو دیکھتے ہوئے ڈر کے اس درخت پر بیٹھ گئی ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے، آپ یہاں سے جائیے۔ اس بادشاہ نے پوچھا آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ ہو کون، کہاں سے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا سب سے پہلے تو آپ جس چادر پہ بیٹھے ہو وہ چادر میرے طرف پھینکو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹ چکے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے وہ چادر پھینکی، اس لڑکی کو دی۔ اس لڑکی نے اپنا سطر چھپایا، اپنا جسم چھپا کے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ میں بہت ستائی ہوئی ہوں، بہت پریشان ہوں، منزل کی تلاش میں ہوں، لیکن کہیں منزل نظر نہیں آتی، جنگل میں بھٹک چکی ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا سنو، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں آپ میری بات کو مانو گی؟ اس نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔